جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ انسان پیدا ہوا تھا اور جس کیفیت میں اس وقت تھا اسی کیفیت میں انسان میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پہ اندازہ لگائیے کہ ہماری یہ مئی جون جولائی کی گرمی، اس میں اگر انسان بغیر جوتوں کے اسے چند قدم اٹھانے پڑیں تو مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو محشر کا دن جب سورج انسان سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اس وقت جب انسان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا تو گرمی کا، حرارت کا کیا عالم ہوگا، ذرا تصور کیجئے۔ پھر انسان اس گرمی سے بچاؤ کے لیے موسم کے مطابق لباس کا انتظام کرتا ہے، سر کو ڈھانپنے کا انتظام کرتا ہے۔ معاشر کے میدان میں سر کا ڈھانپنا تو دور کی بات ہے، انسان کے جسم پہ بھی لباس نہیں ہوگا۔ تو محترم ساتھیو، وہاں پر اگر انسان کی بچت ہوگی، بچاؤ ہوگا تو اس کے اعمال کے بلبوتے ہوگا۔ اس لیے اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے اعمال کو سر انجام دیں جو قیامت والے دن ہمارے لیے اس معاشر کے دن میں اللہ رب ذوالجلال کے سامنے سختیوں سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب بن سکیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ قیامت والے دن لوگ میدان معاشر میں جب اکٹھے کیے جائیں گے، لباس ہی نہیں ہوگا جسم پہ، تو امی جان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جمیعا، وہاں پر مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، مرد عورتیں میدان معاشر میں جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے اور بے لباس ہوں گے، نہ مردوں کے جسم پہ لباس نہ عورتوں کے جسم پہ لباس۔ تو ینظر بعضهم الی بعض، یہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، اور شریعت مطہرہ نے تو مردوں اور عورتوں کو اس دنیا میں یعنی پردے کا حکم دیا ہے خواتین کو، اور مردوں کو حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی آنکھوں کو، نظروں کو نیچا رکھیں، بند رکھیں۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میدان معاشر میں جب ہوں گے بے لباس تو پھر یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذالک، معاملہ اس سے کہیں خطرناک ہوگا، معاملہ اس سے کہیں ہولناک اور خطرناک ہوگا کہ ایک انسان کو، ایک مرد کو اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی کہ وہ ساتھ میں عورت ہے، اس کے جسم پہ، اس کے وجود پہ یہ نظر ڈال سکے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اتنا ہولناک معاملہ اور اتنا خوفناک معاملہ ہوگا، اتنا خوفناک معاملہ ہوگا جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا، کہ محشر کا دن اس قدر شدید ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی، لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، اسے چھوڑ دے گی۔ اب یہاں پر دودھ پلانے والی عورت کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ عورت کو اپنی ساری اولاد سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور اس پہ نظر رکھتی ہے، نگرانی کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، دھیان رکھتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کا خیال، جس کا دھیان، جس سے پیار، جس سے محبت ہوتی ہے، وہ بچہ ہوتا ہے جو دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ دودھ پیتے بچے سے ماں کی الفت اور محبت ساری اولاد کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ دنیا کے اندر اللہ اور رسول کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں سے زیادہ قیمتی اور محبت اس رشتے سے ہوتی ہے جو بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مالک کائنات کی سچی کلام جو اترنے والی ہے، اس نے بتایا
کہ قیامت والے دن جب یہ دن محشر کا برپا ہوگا، قیامت کا دن، اس دن اتنا ہولناک اور اتنی ہولناکی ہوگی کہ ایک ماں اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے میدان معاشر کی طرف دوڑ لگا دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن کی اتنی ہولناکی ہوگی کہ ہر ممتا، ہر مادہ اس کے پیٹ میں جو بھی حمل ہوگا، اس دن کی ہولناکی اور وحشت کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے کی کیفیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، ہوش و حواس ہی نہیں ہوتے، اس انداز میں لوگ ہوں گے۔ لیکن وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں ہوں گے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا شدید اور سخت ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اس دن ایک مادہ اپنے پیٹ والے حمل کو گرا بیٹھے گی۔ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے وہ بھاگ اٹھے گا، ماں کو دیکھ کے، باپ کو دیکھ کے، بیٹوں کو دیکھ کے باپ دوڑ لگا دے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی کا یہ سوال نہ کر لیں۔ ہر انسان اس دن کہے گا رب نفسی رب نفسی، اے اللہ چاہے پوری کائنات کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے، میرے الہ العالمین، میرے پروردگار، مجھے بچا دے، مجھے محفوظ کر دے۔ یہ کیفیت ہوگی لوگوں کی۔ تو جب کیفیت یہ ہوگی تو اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کسی انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ کوئی عورت ہے اور اس کی نظر جو ہے نا وہ اس کی طرف اٹھنے کی کوشش کرے۔ ہر انسان کے اوپر اللہ رب ذوالجلال کا اس قدر خوف اور رعب طاری ہوگا۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم بیت اللہ میں طواف کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر عورت کا پردہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہی حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ جب انسان کا یعنی چہرے کا پردہ نہیں ہے وہاں پہ، کہ جب انسان جس قدر اپنے اللہ رب ذوالجلال کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ شہوات سے، خیالات سے، دنیاوی لگن سے، ان سے وہ دور ہوتا جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی تمام تر توجہ اپنے اللہ مالک کائنات کی طرف ہوتی ہے، اور شاید اسی چیز کا امتحان وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔